عزیزان گرامی قدر ماہ رمضان مبارک دی 8 تاریخ نو حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ التحیۃ والسلام آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے زبور شریف عطا فرمائی۔ رمضان مبارک دی 8 تاریخ نو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اور اس ماہ مقدس کی 6 تاریخ نو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ التحیۃ والسلام توریت عطا فرمائی، اور اس ماہ مقدس کی 12ویں یا 13ویں تاریخ نو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ التحیۃ والسلام آپ کو انجیل عطا فرمائی۔ آسمانی کتاباں ٹوٹل 4 ہیں، مکمل آسمانی کتاباں کی تعداد 4 ہے۔ پہلیاں 3 کتاباں اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اپنے نیک بندیاں کو عطا فرمائیاں، اور جس ویلے قرآن مجید فرقان حمید کی باری آئی اللہ تبارک و تعالی نے اس سے قرآن کو بھی رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہی نازل فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مقدس کو بڑیاں ہی شانات بڑیاں ہی عظمتاں عطا فرمائیاں نے، اور ایسا بابرکت اور ایسا مقدس مہینہ ہے کہ جن کے متعلق میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ اس ماہ مقدس کے اندر اگر کوئی قرآن دا ایک لفظ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کنیاں نیکیاں؟ بولو کسی سارے 10۔ ایک قرآن دا لفظ پڑھئے کہ اللہ تبارک و تعالی مفت دے اندر 10 نیکیاں انسان دے نامہ اعمال دے اندر لکھوا دیتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث پاک کے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جنت کے اندر ایک باغ عطا فرمائے گا۔ یہ فرمائے گا باغ تلیاں نہیں بہنا آج انشاءاللہ گاج والے کی تقریر بھی کرنی تھی، گاج والے کی سننا بھی۔ سانو ایک ذوق شوق اپنے اندر شعور پیدا کرنا پڑے گا کہ جب سرکار علیہ السلام کی کوئی بھی عظمت والی گل ہوئے تو سانو کھول کے سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ کہ سارے اندر ذوق و شوق پیدا ہوئے گا کہ پھر سب پتہ لگے گا کہ مولوی صاحب نے پڑھا کی کیسے سنیا کی۔ جب اسی خاموشی کے نال بیٹھ کے چلے جاواں گے تو پوچھنا نے پڑھا کی یا گلاں تے کمال تے کیتیاں پر پتہ نہیں موضوع کی سی مولوی کا، موضوع کا سبب پتہ نہیں کیڑا چھیڑا تھی، پر گلاں نے بڑی کمال دیاں کیتیاں، پھر گلاں کمال مقصد تک رواں گے، پر یہ نہیں دسنا مولوی نے آکھیا اے میرے دوستو بزرگوں، یہ سب اپنے اندر ذوق اور شوق اور شعور پیدا کرنا پڑے گا تو پھر انشاءاللہ گڈی چلے گی، ورنہ گڈی اتنے کی اتنے رک جائے گی۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن دا ایک حرف پڑھیا جنت دا ایک باغ ملتا ہے۔ تے باغ کے اندر کتنے درخت ہوتے ہیں؟ ایک درخت کو باغ کیا جاتا ہے یا ایک تو زیادہ ہو کتنے باغ کیا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر توجہ فرما، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھے گا، ایک لفظ عطا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جنت کے اندر ایک باغ عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی قدر توجہ فرما، خالق کائنات پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر درخت کے تھلے 70,000 فرشتے مقرر فرما دے گا۔ ہر درخت کے تھلے 70,000 فرشتے موجود ہوں گے، 70,000 فرشتے موجود ہوں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس فرشتہ دا کام کی ہوئے گا کہ جب 70,000 فرشتے ہر درخت کے تھلے موجود ہوں گے
فرمایا انہاں دی ڈیوٹی انہاں دا کام کی ہوئے گا؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرشتے قیامت دے دن تک اس بندے واسطے بخشش دیاں دعاواں کرتے ہیں۔ انہاں فرشتیاں دا ایک کام ہوئے گا کہ جڑا بندہ ایک حرف پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرشتے قیامت تک اس بندے واسطے بخشش دیاں دعاواں کرتے ہیں۔ دعا کریا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سب نو اس ماہ مقدس دے اندر کثرت نال اپنی عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت نال اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر و اذکار کرن دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہے کہ جڑا بندہ اس مہینے کے اندر ایک نیکی کرے تو میرا رب ڈبل نیکی دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ انسان نیکی ایک کرتا ہے، میرا رب دو نیکیاں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر نفل ادا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک فرض ادا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 70 فرائض پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ذرا دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی دی رحمت کتنی پرجوش کے اندر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بہانے پہ اللہ کو تلاش کیا کرتا ہے کہ بندے میری بارگاہ کے اندر آن تو میں انہوں نے معاف فرماؤں، میں انہوں نے معافیاں عطا کر دے وہاں۔ عزیزان گرامی قدر ایسا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ دعا کرا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو کثرت نال اس ماہ مقدس دیاں رحمتاں برکتاں حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور سب زیادہ تو زیادہ اس ماہ مقدس کے اندر قرآن پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے، نال مصطفیٰ دے درود و سلام پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم شان ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث مبارکہ دے راوی نے آپ فرماتے ہیں کہ جس ویلے شعبان المعظم دی آخری رات ہونی تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو اکٹھا کرنا، ایک جگہ پہ جمع کرنا، اور اس کے بعد میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے اندر خطبہ ارشاد فرماتے سن۔ کی کہتے سن؟ بات و نصیحت بیان کرتے سن۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے سن۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمانا کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سامنے ایک ایسا عظیم مہینہ عطا ہونے والا ہے کہ جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی اعلیٰ مقام اور بہت ہی زیادہ شان عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی قدر توجہ فرما، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی سب ایک ایسا بابرکت مقدس مہینہ عطا فرمان لگائے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمان ایک ایسی بابرکت رات عطا کی دیئے۔ فرمایا جڑا بندہ اس رات کے اندر جان کے اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 1000 مہینیاں دی عبادت تو زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ کتنے مہینے کی عبادت؟ 1000 مہینے کی عبادت تو بھی زیادہ میرا رب ثواب عطا کرے گا۔ عزیزان گرامی قدر یہ ساری شانہ اس ہمارے مقدس دیدار ساری کا فضیلتہ رحمتہ برکتہ اللہ نے اس مہینے کے صدقے امت مسلمان و عطا فرمایا ہے۔ دعا کریا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سانو اپنی زندگی گزارن کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس کے اندر مسلمانوں کا رزق زیادہ فرما دیتا ہے۔
مسلمانہ دے رزق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی پیدا فرما دیتا ہے. اور اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ کسی روزے دار کے روزے افطاری کروانے کا انتظام کرتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی روزہ کھلوان والے کو بھی روزے دار کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا ہی ثواب میرا رب روزہ افطار کروان والے کو عطا فرماتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے جس غلام کو رہی وسعت اینی طاقت نہ ہوئے کہ کسی کا روزہ افطار کروائے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ کوئی بندہ دودھ کا ایک گھوٹی کسی کو روزہ کھولن واسطے دے دے، میرا رب پھر بھی اس بندے کو روزے دار کے برابر ہی ثواب عطا فرمائے. لازمی نہیں کہ بیٹا لگے جان کھانے طرح طرح کے پکوان پکائے جان تو پھر روزہ افطار کروانے کی تیاری کی جائے تو میرا رب پھر ہی ثواب عطا فرمائے گا. نہیں، بلکہ میرے رب کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دودھ کا ایک کوٹے کسی کو روزہ کھولن واسطے عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بدلے کے اندر روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. ذرا غور کرو کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت واسطے کتنا کو آسانیاں پیدا کی. ساری خوش قسمتی نہیں کہ اللہ نے سارے دے کرم نوازیاں تے مہربانیاں فرمائیاں. دعا کرا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام والسلام کی محبت اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر، اس سے حدیث پاک کے اندر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی دودھ کا ایک قطرہ ایک کوٹے انسان کو روزہ کھولن واسطے عطا فرماوے تو میرا رب روزے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اگر کوئی ایک کوٹے پانی کا کسی کو پلا دے تو میرا رب پھر بھی روزے دار کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اگر کوئی بندہ کسی کو کھانا کھلا دے میرا رب پھر بھی اس بندے کو روزے دار کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ عمل کرے گا کہ کسی کا روزہ کھلوائے گا، کسی کی افطار پارٹی کرے گا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن میرا رب انہوں میرے حوض کوثر جو پانی نصیب فرمائے گا. دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی بشارت خوشخبری اپنے امتیاں کو عطا فرمائی. قیامت والے دن میرے نبی کے حوض کوثر کو پانی ملے گا. جہاں بندہ کسی کا روزہ کھلوائے گا، روزہ افطار کروائے گا. اور حدیث پاک کے آخری جو الفاظ ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کا جڑا پہلا عشرہ ہے، جڑے پہلے 10 روزے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عشرہ رحمت والا عشرہ ہے. فرمایا دوسرا 4 روزے تو لے کے 20 روزے تک یعنی پہلے 10 روزے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مغفرت کا عشرہ ہے. اور آخری عشرہ آخری 10 روزے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم تو آزادی کا عشرہ ہے. انہاں کے اندر جتنی بھی عبادت کی جائے، جس طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اتنی ہی تھوڑی ہے. عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانوں کی نعمات سے بڑے عطا فرمائے ہیں، پر دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانوں حاصل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر، ائمہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نیک بزرگ نیک بندے دنیا تو جا چکے ہیں، یا سارے تو پہلے آئے سن، صحابہ کرام کا طریقہ کار کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قرآن کے نال لگن پیار اور محبت کا اندازہ کرو کہ آپ کے متعلق ملتا ہے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا قرآن کے نال لگن اور پیار محبت اس انداز کے نال سی
کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس ویلے رکاب کے اندر پیر رکھتے سن، پہلا پیر جو رکھتے سن تے قرآن شروع کرتے سن، دوسرا پاؤں رکاب کے اندر رکھن تو پہلے اللہ دا قرآن ختم فرما دیتے۔ یہ آپ کا کمال اور آپ کی یہ شان ہے کہ آپ قرآن دے نال اتنی کو لگن اور پیار سے محبت سے۔ تو میرے دوستو اسی بھی انہاں لوگاں نوں صحابہ کرام کو منن والے ہیں، انہاں دے نال پیار دے محبت کرن والے ہیں، سانوں بھی چاہیے کہ اسی بھی قرآن دے نال اسی طریقے دے نال پیار دے محبت کریے جس طرح میرے نبی نے غلام کرتے ہیں۔ اسی مسلماناں دے گھراں دے اندر پیدا ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے پہ بہت ہی خاص فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے متعلق ملتا ہے کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 61 قرآن مجید ختم فرمانے کا۔ کتنے؟ 61۔ بولو تے صحیح۔ 61۔ ادھر آواز نہیں آ رہی۔ 61 قرآن مجید آپ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ختم فرما دیتا ہے۔ 30 قرآن پاک رات کے اندر، 30 قرآن پاک دن کے اندر، 1 قرآن پاک نماز تراویح کے اندر ختم فرما دیتا ہے۔ ذرا غور کرو کہ کیسا انداز ہے، کتنے کو قرآن کے نال لگن اور پیار سے محبت سے۔ میرے دوستوں کو جنہاں نے محنتاں کیتیاں نے، مشقتاں برداشت کیتیاں نے، برابر ایک نام بھی اج انہاں نے زندہ رکھے ہیں۔ جنہاں نے قرآن کے نال پیار سے محبت کرنا ہے، اللہ نے انہاں دا ہی نام زندہ رکھنا ہے دنیا میں۔ تو اس واسطے سارے دوست احباب قرآن پڑھیا کرو اور اپنے بچوں کو قرآن کی تربیت دلوان کی کوشش کرو کہ سارے بچے قرآن پڑھ لیں، قرآن کے نال پیار سے محبت کریں۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ قرآن کے نال پیار سے محبت کرے گا، کل قیامت والے دن قرآن اس بندے کی شفاعت کرے گا۔ قرآن اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی سفارش کرے گا کہ باری تعالیٰ تیرے فلاں بندے نے میرے نال پیار سے محبت کیتا، مینوں پڑھدا سی، میری تلاوت کردا سی، اے باری تعالیٰ اج میں چاہنا کہ اس بندے کو سونے کا تاج پہنا کے تے جنت کے اندر داخل کیتا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی سفارش کے بدلے اس بندے کو جنت کے اندر گھر عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو اس کے علاوہ اور سامنے کی چاہیے کنیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے واسطے آسانیاں پیدا فرمائیاں ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سب کو قرآن کے نال لگن پیار، قرآن کے نال پیار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب، بابرکت کتاب ہے۔ قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو اپنے سینے کے نال لانا بھی ثواب ہے۔ اگر کوئی بندہ پڑھیا نہیں، کم از کم قرآن کو آگے ویکھ لوے، قرآن کو چک لوے، اپنے سینے کے نال لا لوے۔ اگر پھر بھی نہیں تے کم از کم قرآن کھول کے اپنی انگلی کے اشارے کے نال بسم اللہ پڑھی جائے، میرا رب پھر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو یہ بابرکت گھڑیاں، مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ رمضان المبارک کے مہینے کا ادب و احترام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت والے دن رمضان المبارک کے مہینہ اس بندے کی سفارش کرے گا کہ باری تعالی اس بندے نے میرا حیا کیتا، میرا ادب و احترام کیتا، اے باری تعالیٰ جس طرح اس بندے نے دنیا کے اندر رہیا ہویا میری تعظیم و توقیر کی، میرا ادب و احترام کیتا، اے باری تعالیٰ میں اس بندے کے حق کے اندر سفارش کرنا، آج تو بھی یہ اعلیٰ تاج پہنا کے تے جنت کے اندر داخل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے کی سفارش قبول فرما کے تے بندے کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو یہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی رحمتاں نے، برکتاں نے، یہ عظمتاں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کو یہ شان بہت عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقہ وسیلہ کے نال
اس ماہ مقدس دی تعظیم و توقیر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مقدس دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص جدا نام محمد سی، کی محمد نامی ایک شخص جن نے پورا سال اللہ کی عبادت نہیں کرتا، سارا سال اللہ کی نافرمانیاں کے اندر گزار دینا، غفلت کے اندر دن گزار دینے، پر جس ویلے رمضان مبارک کا چاند نظر آنا تو اس بندے نے اپنے آپ غسل کر کے نوے کپڑے پا کے اپنے جسم کو خوشبو لا کے تے اللہ کے گھر کے اندر آ کے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ پورا سال غفلت کے اندر گزار دیتا، اللہ کی نافرمانیاں کے اندر گزار دیتا ہے، پر رمضان مبارک کے مہینے کا ادب و احترام اس انداز کے نال کیتا کہ پورا رمضان مبارک روزے بھی رکھے، اللہ کی عبادت بھی کیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس مہینے کا ادب و احترام بھی کیتا۔ اور کسی نے سوال کیتا کہ اے محمد پورا سال تو غفلت کے اندر گزار دینا ہے، پر جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو مسجد کے اندر آ کے بیٹھ جانا ہے، تیرا کی معمول ہے، تیرا کی طریقہ کار ہے؟ انہیں جواب دیتا کہ ساری زندگی سارا سال 11 مہینے میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے گزار دیتا ہوں، جس ویلے رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کو بڑیاں ہی شانہ عطا فرمائیاں ہیں، اس ماہ مقدس میں بڑیاں ہی برکتاں نے کہ ہو سکتا ہے پورے 11 مہینے میں غفلت کے اندر گزارے نے، تے کیوں نہ ہوئے کہ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کی کثرت کے نال عبادت کرا، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی منگا، ہو سکتا ہے اللہ اس ماہ مقدس کے صدقے میرا بیڑا پار فرما دے گے۔ عزیزان گرامی قدر جس میں وہ بندہ دنیا تو چلا گیا، کسی نے خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا کہ تیرے نال قبر کے اندر کی معاملات پیش آئے ہیں، قبر کے اندر تیرے نال کی حساب کتاب لگا ہے؟ اس بندے نے جواب دیتا کہ ہے تو میں بڑا ہی گنہگار تھا، بڑا ہی فاسق و فاجر تھا، پر میں ماہ رمضان مبارک کے مہینے کا ادب کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کے ادب و احترام کی وجہ سے نال میرے جنت عطا فرما دی۔ میرے دوستو غور کرو کہ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان مبارک کے مہینے کا ادب و احترام کرے تو میرا رب جنت عطا فرماتا ہے۔ سانو یہ ضروری نہیں کہ اپنے بھی پورا سال غفلت کے اندر گزار دئیے، یہ سارے واسطے ایک سبق آموز ہے، سارے واسطے ایک عبرتناک سبق ہے، سانو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور تے انہاں دی خواہش تھی، انہاں دا ارادہ تھی، اللہ کی رحمت تے امید تھی، انہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دے گھر کے اندر انہوں نے تقوی اختیار تھی کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب بیڑے پار فرما دے گئے، پر سانو یہ اجازت نہیں کہ اسی جان بوجھ کے پورے 11 مہینے غفلت اندر گزاریے تے پھر رمضان جا کے مسجد مل کے بیٹھ جائیے۔ میرے بھائیوں میں طریقہ کار اپنے واسطے بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے اس طرح کرے گا تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اندر دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سب نو 5 وقت کی با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سانو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ ہمیں جو سنیا سنایا ان تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگلا جمعہ المبارک غزوہ بدر کے حوالے کے نال انشاءاللہ العزیز میں اپنا سبق سناواں گا۔ تو سارے دوستان کی گزارش ہے کہ تھوڑی جی ٹائم کی پابندی کر دیا میں مسجد اندر تشریف لے کے آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب نو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد